نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیات آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ پچھلے جمعہ جو آیات ہمارا موضوع تھی ان کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے دین کے ساتھ اور اہل دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا، اور خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جنہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، گستاخی کی، ان کے بارے میں اللہ کریم نے ایک قطعی جملہ ذکر فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی استہزاء اڑایا گیا، ان کے ساتھ بھی لوگ نہ ماننے والوں نے مذاق کیا، ان کی گستاخیاں کی، لیکن ان گستاخوں کا انجام کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس سے ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے کا مطلب کسی کی انسلٹ کرنا، توہین کرنا، گستاخی کرنا، اور اس چیز نے گھیر لیا، کیا مطلب؟ اللہ کریم نے پھر ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور وہ لوگوں کے لیے ایک مذاق کا نشانہ بن گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ اور آج کی تلاوت کردہ آیے کریمہ میں اللہ کریم پھر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ آپ کا استہزاء جو اڑاتے ہیں، آپ کے دین کا جو استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ جاؤ ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو تو صحیح، دنیا میں ذرا چکر تو لگاؤ، دیکھو، تاریخ کو پڑھو، پہلی جو قومیں گزری ہیں ان میں سے جنہوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو پھر جا کے کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا پہ، اور وہ عبرت کا نشان ان کو بنا دیا، ایسی سزا دی۔ تو گویا کہ دین کے منکر، دین کے انکار کرنے والے کی بھی دو حیثیتیں ہو گئیں، ایک وہ ہے جو انکار کر رہا ہے، مانتا نہیں ہے، لیکن باقی عام نارمل لائف میں ایک عام معاشرے کے فرد کی طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ مسلمانوں کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو انکار بھی کرتا ہے اور پھر مسلمان کو، اس کے دین کو اور اہل اسلام کو تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنا رہا ہے۔ تو یہ دونوں کا جرم مختلف ہوا۔ پہلے کے بارے میں تو یہی ہے کہ آخرت میں اسے عذاب ملے گا، لیکن یہ شخص جو ہے جو استہزاء اڑاتا ہے نہ ماننے کے ساتھ ساتھ، اس کا اللہ کریم نے یہاں دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، آخرت میں تو اس کو ملے گا جو ملے گا عذاب۔ اسی طرح مسلمان جو ہے، کلمہ گو جو ہے، اس کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ ایک وہ ہے جو دین کو مانتا تو ہے لیکن اس کا عمل اس دین کے مطابق نہیں، اس میں گڑبڑ ہے۔
لیکن یہ رکھتا بھی اپنے آپ کو اس معاشرے میں اسی سطح سے ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ایک نارمل انسان کی طرف لائف گزارتا ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اور ایک وہ گناہ گار اس حیثیت کا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اس پہ اکڑتا ہے، اپنے اس گناہ کی جو ہے وہ لاجک پیش کرتا ہے، اس کا جواز پیش کرتا ہے، تو یہ شخص اس کا انجام برا ہے۔ تو دین جو ہے اس کا استہزاء اڑانے والوں کے ساتھ، دین والوں کا استہزاء اڑانا، اللہ کریم نے ان کے اس انجام کا یہاں ذکر فرمایا۔ اگر تمہیں اس پہ اعتبار نہیں تو پہلوں کو ذرا دیکھ لو۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات کو یہ تسلی دی گئی، اور آپ کا جنہوں نے استہزاء اڑایا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی جو گستاخی کی، بہت سارے تو وہ ہیں کہ جن کو آپ نے خود اپنی زندگی کے اندر سزا دی، انہیں واصل جہنم کیا گیا۔ اور جب اسلام کمزور تھا اس وقت کی ایک بات میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ابتدائی طور پر جب ابھی تبلیغ آپ نے شروع فرمائی، چند لوگ مسلمان تھے، تو آپ کا استہزاء اڑانے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے۔ تو ایک دن آپ جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، اور آپ کا استہزاء اڑانے والے 5 لوگ اس وقت جو تاریخ نے جن کا ریکارڈ محفوظ رکھا سیرت کے انداز میں، جبرائیل علیہ السلام اس طواف کے دوران آپ کے پاس آئے، تو آ کے آپ کے پاس کھڑے، تو جو آپ کے گستاخی کرنے والے لوگ تھے وہ بھی، کیونکہ مشرک بھی طواف تو کرتے ہی تھے، ان کا اپنا جو کانسیپٹ تھا اس انداز میں خانہ کعبہ کا احترام بھی وہ کرتے تھے، تو ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہاں موجود ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان میں سے ایک ہے اسود بن عبد المطلب، جو آپ کو برا بھلا بھی کہتا تھا، استہزاء بھی اڑاتا تھا، رشتہ دار بھی ہے آپ کا۔ جب وہ آپ کے پاس سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ میں پتا پکڑا ہوا تھا، درخت کا پتا سبز، وہ اس کے منہ پہ مارا، اور پتا لگا، مارنے والا نظر نہیں آ رہا، اس پتا لگنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا، باقی ساری زندگی اس اندھے میں گزاری۔ اب اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی وجہ سے اس کو، حالانکہ نہ ماننے والے تو اور بھی بڑے ہیں، آپ کی نبوت کو جو نہیں مانتے تھے، لیکن جو گستاخی پہ اتر آئے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اسود بن عبد یغوث تھا، وہ بھی آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، طعن و تشنیع کیا کرتا تھا آپ کی ذات پر، تو وہ گزرا، تو جبرائیل علیہ السلام نے سے کھڑے اشارہ کیا اس کے پیٹ کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا، مروڑ کی بیماری اسی لگی، اور اسی درد میں تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ اسی طرح کچھ دیر کے بعد ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، وہ بھی آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، تو وہ گزرا، تو اس سے پہلے کچھ جنگوں کے اندر وہ زخمی ہو گیا تھا، زخم اس کے ٹھیک ہو گئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اس جہاں زخم کا نشان تھا اس کی طرف، تو وہ زخم دوبارہ جو ہے وہ تازہ ہو گیا، اور اسی زخم کے درد کے اندر اگلے چند دنوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اسی طرح عاص بن وائل، یہ آپ بھی گستاخ کرتا تھا، طائف کا رہنے والا تھا، تو یہ طائف کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کے پاؤں میں کانٹا لگا، گاؤں دیہات کی زندگی میں عام کانٹے بھی لگتے، اسی وقت نکالتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے وہ کانٹے کا زخم بڑھتے بڑھتے ناسور بن گیا، اور اسی کے اندر یہ مبتلا ہو کے مر گیا۔ اسی طرح حارث بن کلالہ ایک شخص تھا، تو یہ اس کو سمجھایا گیا ایسا نہ کرو، نہ سمجھا تو یہ بھی پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اور چند دنوں میں تڑپتا رہا اور مر گیا اس کے اندر۔ تو اس کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا اے محبوب آپ سے پہلے بھی مذاق اڑاتے رہے لوگ، آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، لیکن ان کو سزا دینا
اللہ کریم نے اپنے ذمہ لے لیا اور ان کو سزا کس طرح کی دی گئی۔ بعد میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب ایک ریاست بن گئی اسٹیٹ کی شکل کے اندر، تو ایسے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اس وقت جو ہے وہ سزا کے طور پر قتل کیا گیا۔ متعدد ایسے واقعات ہیں۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ایک انسان کی زندگی یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دین کے احکامات پہ عمل کرے، اپنے آپ کو کلی طور پر ویسا بنائے، لیکن اگر کہیں کوئی جرم گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو چھپائے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھے دوسروں سے، اس گناہ کو اپنے دل کے اندر احساس رکھے کہ میں گناہ گار ہوں، تو یہ شخص جو ہے وہ قابل معافی ہے۔ اللہ کریم کی مغفرت کہیں نہ کہیں اس کو کسی انداز میں مل جائے گی۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو گناہ کر کے اس گناہ کو اپنی بہادری اور دیدہ دلیری کے طور پر جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور پھر بھی اکڑ کر اور تکبر سے رہتا ہے، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار اپنے ذہن کے اندر ضمیر کے اندر وہ نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم آگے فرماتا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرمائیے کہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کس کا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کا ہے، کس نے بنایا؟ قُلِ اللَّهُ، تو آپ جواب بھی ان کو دے دیں کہ اللہ کا ہے، یہ اللہ نے بنایا۔ اب دیکھیے کس طرح انسان کے ذہنی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ اعتقاد ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اس کا ہے، انہی کا ہی وہ مالک ہے، اس کے فوراً بعد اگلا جملہ جو کہا، فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر اپنے ذمہ کرم رحمت کو واجب کر لیا، لازم کر لیا، کمپلسری کر لیا ہے، رحمت، غضب کو نہیں، عذاب کو نہیں۔ جب سارا ہے اس کا، بنایا اس نے، ساری اس کی مخلوق ہے، تو وہ کسی کو عذاب دے کے سزا دے کے کرے گا کیا؟ پیچھے عذاب کا ذکر تھا نا، فوراً یہ بات کیوں کہی کہ وہ عذاب ہے ان کے لیے جو گناہ کرنے کے بعد اور بہادر بن گئے، دیدہ دلیری ان کے اندر آ گئی، لیکن وہ شخص جو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اپنے آپ میں شرمشار ہے، اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے اسے معافی نہیں ملی، وہ مالک کریم نے اپنے ذمہ پر کرم رحمت کو لازم کر دیا، وہ ایسا کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف احادیث آتی ہیں۔ ایک دفعہ قیدی آئے کسی جنگ کے اندر، ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے، جب مدینہ منورہ میں ان کو اتارا گیا، آ کے رکھا گیا، تو ایک خاتون کو دیکھا کہ ان قیدیوں کے اندر وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اچانک ایک بچے پہ اس کی نظر پڑی، دوڑ کے گئی اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہ اس کا بیٹا تھا، تو قیدیوں میں مل نہیں رہا تھا، وہ یہ کہیں اور ہو گئی، وہ کہیں اور ہو گیا، تو سینے سے لگایا اور تھوڑی دیر بعد اسے دودھ پلانے لگ گئی۔ بڑی خوشی کا آثار اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ انہیں فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے اس بیٹے کو جو ہے وہ آگ میں پھینکے گی؟ کہا جی اگر کہیں ایسا موقع بنا تو ایک صحابی قسم اٹھاتے کہ اللہ کی قسم یہ ایسا نہیں کرے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کریم کے دل کے اندر اپنے بندے کے لیے محبت اس ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ کسی کو عذاب کیا دے گا؟ کرے خود جو بھاگ کے جائے کس طرح، تو پھر وہ تو ہے ہی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو ہمیں یہاں دنیا میں نظر آتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے تعلق والوں پر، معاشرتی طور پر دوسروں کے ساتھ نرم دلی سے، رحم دلی سے پیش آتا ہے، ان کے کام کرتا ہے۔ پرندہ اڑتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، وہاں سے خوراک اپنے بچوں کے لیے لاتا ہے۔ درندہ شکار کر کے لاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کس طرح کتنی مشقت سے لا رہا ہے۔ یہ جو شفقت جہاں کہیں بھی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کریم کی اس رحمت کا 100واں حصہ ہے۔
اور 99 حصے اللہ کریم نے قیامت کے لیے رکھ دیے کہ جو گناہ گار اس وقت قابل بخشش ہوں گے ان کی بخشش میں وہ 99 حصے استعمال کیے جائیں گے، اور وہ گناہ گار جو قابل سزا ہوں گے ان کو بھی ان کی سزا دینے کے بعد آخر بخشش کر دی جائے گی، ان کی آخر تک ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس کی رحمت اور کرم کا اندازہ اس سے لگائیے، یہ حدیث پاک کی شاید میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ذکر کی، آج پھر اس موضوع کی مناسبت سے سنیے۔ اس رحمت کی نشاندہی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہ آج تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ میری امت میں سے جس کی بخشش ہوگی سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا، وہ کون ہوگا، کیسا شخص ہوگا؟ آخری آدمی ہوگا گناہ گار، جہنم میں اسے عذاب مل رہا ہوگا، تو وہ بڑی کوشش کرے گا جہنم سے نکلنے کی، نہ نکل سکے گا۔ یوں سمجھے ایک دفعہ کی کوشش، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، آخر کبھی جا کے وہ کامیاب ہو جائے گا، دل میں ذہن میں دعائیں بھی کر رہا ہوگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف فرما دے۔ آخر وہ جہنم سے باہر نکل آئے، دعا کیا کر رہا کہ مولا اس سے مجھے پناہ دے، اپنی پناہ دے، عذاب سے میری جان چھڑا۔ یہ دعائیں بھی کر رہا ہوگا، نکلنے کی کوشش بھی کرے گا، مولا اس سے باہر نکل جاؤں گا۔ آخر وہ کوشش تو اس کی ظاہری ہوگی، باطنی طور پر اللہ کی رحمت ہی ہے نا، وہ نکل جائے گا باہر۔ جہنم سے باہر نکل کے جب وہ بیٹھے گا، کچھ دیر میں اس کے حواس بحال ہوں گے۔ سزا والے ماحول سے آیا، حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وقت لگا، ارد گرد دیکھنے لگا تو دور سے ایک سائے دار درخت نظر آئے گا، بڑا خوبصورت درخت، سایہ اس کا نظر آئے گا۔ تو وہ دعا کرے گا، نیچے اس کے پانی کا ایک چشمہ بھی نظر آئے گا، تو وہ پھر دعا کرے گا کہ مولا، ایک جملہ بھول گیا میں، کہ وہ اللہ کریم اس سے جب وہ جہنم سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ٹھیک ہے تمہیں یہاں سے نکال دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ بندہ کہے گا مولا کچھ نہیں مانگو، اس سے چھڑا، جان چھڑا۔ اب وہ تھوڑی دیر میں حواس بحال ہوئے، وہ پھر اگلی دعا کہ مولا اس درخت کے نیچے جانے کی توفیق دے دے، سائے میں بیٹھوں گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا تو نے وعدہ خلافی کی، وعدہ کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اب یہ تمہاری دعا سن لوں، پوری کر دوں تو پھر کچھ مانگے گا، اور مولا اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ وہاں پہنچے گا، پانی پیے گا، سائے میں بیٹھے گا، پھر ذرا اور بہتر ہوگا، دور نظر پڑے گی اس کی جنت پر کہ لوگ جنت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا تھوڑی دیر کے بعد مولا اس دروازے کے، جنت کے دروازے کے پاس جانے کی توفیق دے دے کہ باہر کھڑا ہو کے تیری جنت دیکھ لوں اندر سے کیسی ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا تو پھر وعدہ خلافی کر رہا ہے، مولا آئندہ نہیں کروں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ کریم فرمائے گا اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے اس جنت کے اندر جتنی پوری دنیا ہے اتنی اور اس سے اور دگنی الاٹمنٹ دے دی جائے تو پھر کچھ مانگے گا؟ تو بندہ کہے گا مولا تو رب کریم ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا جا تجھے دے دیا اتنا کچھ۔ یہ ہے اس کی رحمت، لیکن یہ کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، دوسروں سے کم سمجھتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت ہی رحمت ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو متکبر بن جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی گرفت میں وہ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔